آئی پی پیز کا معاملہ آپ سے بڑا ریلیونٹ ہے، اس لیے کیونکہ ابھی جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کا میٹر ہے، اس کے اوپر احتجاج ہوگا، یہ رکے گا نہیں، دس ول کنٹینیو، یہ بتا دیں ساروں کو، یعنی مریم صاحبہ کو بھی بتا دیں، نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیں. ایک زمانے میں ری نیگوسیشنز بھی ہو رہی تھیں، پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کی معاملات ہوئے تھے، ان ملاقاتوں کا حصہ تو آپ بھی تھے if I'm not wrong. اس ٹائم کیوں نہیں ری نیگوسیٹ کر پائے تھے؟ کیا ایسے معاملات تھے جو رکاوٹ تھے، جو اب آ کے یہ معاملہ اتنا بڑا بن گیا؟ تھینک یو ویری مچ. اس وقت تو ہم نے جو پیٹرولیم کے ہمارے ایک ایس اے پی ایم تھے، عمران خان نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور ری نیگوسیشنز ہوئی تھی، اور جو ریٹس تھے ان کو ریویو کرنے کے لیے اور کانٹریکٹس کو ریویو کرنے کے لیے کافی ساری پروگریس ہو گئی تھی. یہ 2021 کا تقریباً اینڈ ہے، اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ہمارے خلاف جو گورنمنٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے کارروائی زیادہ تیز رفتار ہو گئی تھی. ایک پہلو اس کا یہ، لیکن وہ بالکل نزدیک ہم پہنچ گئے تھے. اصل پہلو جو پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمیں پروپیگنڈے کے ذریعے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے آئی پی پیز جتنے لگے ہیں یہ ساری فارن انویسٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے، پاکستانی بھی آگے نا. جی میں آپ کو تقسیم بتا دیتا ہوں. اس کے 4 حصے ہیں. پہلا کچھ ایسے ہیں جو وفاقی حکومت اور کچھ ادارے جس میں مقتدرہ بھی شامل ہے ان کے. دوسرا پنجاب گورنمنٹ کی اونرشپ ہے، اور جو تیسرا ہے وہ قطر کی اونرشپ ہے، اور جو فارن انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ تقریباً 7 ہیں، اور تقریباً 10 کے قریب جو ہیں وہ چائنیز پروجیکٹس ہیں. جو 78 ہیں ان میں سے 100 میں سے جو 78 ہیں وہ 78% وہ 2 جو بڑی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی، یا ان کے مالکان کے، یا ان کے سپورٹرز کے، یا ان کے انویسٹرز کے، یا ان کے رہنماؤں کے ہیں، ان کے بچوں کے بھی ہیں. جس طرح شہباز شریف کے بیٹے کا بھی ہے. اب ایک نام مجھے لینا پڑا اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو، اس کی اسکروٹنی صحیح ہونی چاہیے. اور خبر یہ ہے کہ اس میں سے ایک جو لگا ہوا ہے پنجاب کے اندر، وہ ایک حکمران خاندان کے ایک بچے کا، اس کو 63 کروڑ روپے پچھلے جو گزرا ہے اس کو جو کیپیسٹی پیمنٹ ابھی چند مہینوں کے اندر جو کی گئی 63 کروڑ روپے. اتنی بجلی اس نے پیدا نہیں کی. ایک پہلو یہ ہو گیا. پہلا کام تو نواز شریف یہ کر سکتے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے ہیں، جو پنجاب کے لوگوں کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں، اس میں سے تو وہ جتنے کی بجلی بنتی ہے اتنی دینا شروع کر دیں. پہلا کام یہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو وفاقی حکومت یا اداروں کے ہیں وہ بجلی سستی کر سکتے ہیں. 2. تیسرا کام یہ 78% بجلی کے یہ جو پیدا کرنے والے آئی پی پیز ہیں یہ پاکستانیوں کے، یہ کیوں نہیں ری نیگوشیٹ کیے جا سکتے؟ اس کے اوپر ایک بڑا ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس کے اندر فورن فائنانسنگ کا ایلیمنٹ ہے. دو میں وہی جواب دینے لگا تھا. تو اس لیے وہ نہیں ہو سکتا. چوتھا پہلو ہے وہ یہ کہ فورن جتنا انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے وہ صرف 2 ملکوں کی ہے. تیسرا کون سا ملک ہے جس کی انویسٹمنٹ ہے؟ قطر ہو گیا، قطر ہو گیا اور چائنا ہو گیا. ان کے ساتھ ایک اور لیول پہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. چائنا کے ساتھ تو کرنے گئے ہوئے تھے نا ویس لغاری صاحب. نہیں وہ کیا نیگوشیٹ کیا کریں گے؟ آپ نے ان کا کتنا دینا ہے پیسہ ویسے ہی، اس لیے ان کو چھوڑ دیں، گھر والوں کی طرف فوکس کریں. گھر والوں کی طرف نواز شریف آج آرڈر کرے، پنجاب گورنمنٹ شہباز شریف آرڈر کرے، مرکز کی گورنمنٹ شہباز شریف آرڈر کرے جو اس کی اپنے پارٹی کے اور جو اس کے اپنے گھر کے ہیں، جو دوسری پی ڈی ایم کی پارٹی ہے وہ یہی کام کرے. اور ان دونوں صوبوں کے اندر جو لیڈروں کے اور ان کے کاروباری جو انویسٹرز ہیں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں اور ان کے جو فنانسرز ہیں، ان کے پیسے تو صبح ہونے سے پہلے، یہ طلوع ہونے سے پہلے بجلی کے ریٹ سستے ہو سکتے ہیں. یہ کرے نا کام. رکاوٹ کیا؟ کیونکہ اس ٹائم پر جو رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ زور زبردستی کے ذریعے سے جن کو فارم 45 میں تبدیل کر کے فارم 47 کے ذریعے سے اقتدار دیا گیا ہے، وہ اپنے پیسے ان کو گھر بیٹھے ہوئے جب بجلی بنائے بغیر ان کو پیسے مل رہے ہیں تو وہ کیوں ری نیگوشیٹ کریں گے؟ ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریفرنس چلا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی جج ہو وہ بیٹھے. میں بینچ بنانے کا حامی نہیں ہوں، پہلے وہ کچھ مقدمات میں بینچ بنے، ان سے کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. آپ 2 کو باہر رکھ دیجئے فار دی ٹائم بینگ، ان سے اور طرح سے ڈپلومیٹک کارنرز کے ذریعے سے آپ گفتگو کریں. اس میں بھی کچھ معتبر لوگ جن کو پتہ ہے بجلی کیا ہے اور بجلی کے کس طرح سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کا ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے اگر غلط ہو جائے تو اس لیے ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کو آپ بٹھا دیں. وہاں جو پاکستانی اونرز ہیں ان کو کیا حق ہے کہ وہ بجلی پیدا کیے بغیر اتنی بڑی پاکستان کی انڈسٹری کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ہر گھر کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. لوگ گرمی میں
اس وقت مر رہے ہیں لیکن بجلی کے پیسے اور بل دینے کے مقابل نہیں ہیں، اور یہ خود کہتے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے میں انہوں نے اوور بلنگ کی ہوئی ہے۔ آتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب پرابلم از کہ اس بڑے جینوئن ایشو کے اوپر فی الحال صرف جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے احتجاج کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ کدھر ہے؟ انہیں صرف اس بات کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں، یا انہیں عوام کا بھی خیال ہے کچھ؟ دیکھیں نا، عوام کے خیال کے لیے ہی پارلیمنٹ کے اندر عمر ایوب بولے ہیں اس کے اوپر، پارلیمنٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں، دیکھیں نا بولنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ یہ پاکستان کے پیسے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں، یہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے نیچے جو پیرا فرنیلے ہیں وہ کھا گئے، اور ان کو اربوں روپے مل رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، اور وہ پاکستان اتنا ساری دنیا کا قرض اس نے شاید نہ دینا ہو جتنا صرف قرض ان کا انہوں نے دینا ہے، اور یہ قرض دیتے رہیں گے۔ پھر ایک دھاندلی یہ ہوئی کہ یہ مشینیں بوڑھی ہو گئی تھیں، 10 سال بعد ان کو ایک اور 10 سال کی ایکسٹینشن دی گئی۔ آپ کو پتا ہے کوئی مشین اس کمرے میں ایسی نہیں لگی ہوئی، ہمارے گھر میں نہیں لگی ہوئی جس کی ایک خاص ایج کے بعد ایکسپائری ڈیٹ نہ آئے۔ اگریڈ ود دیٹ۔ اچھا، اب وہ ایفیشنسی نہیں رہی تھی، ایفیشنسی ان کی نہیں رہی، ڈیپریسیشن اس کے اندر ہو جاتی ہے، بریکیج ہو جاتی ہے، آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف ماڈل ہو جاتے ہیں ساری دنیا میں جس ریٹ کے اوپر بجلی خریدی جا رہی ہے، پاکستان کے لوگوں کو وہ بجلی بنانے کے بعد اس کے پیسے چارج کرنے چاہیے۔ بجلی بنائے بغیر یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ بڑا مجرمانہ فعل ہے، یہ پاکستان کے لوگوں سے غداری ہے۔ آئی پی پی کے لیے پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ کب آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جماعت اسلامی کے دھرنے کو جوائن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یا دور دور سے بیٹھ کے سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں 2 چیزیں، پاکستان تحریک انصاف گھر کب گئی تھی؟ ہم تو جب سے رجیم چینج آئی ہے ہم یا جیلوں میں ہیں، یا ہم سڑکوں پہ ہیں، یا ہم مقدموں میں، یا ہم کچہریوں میں۔ پاکستان تحریک انصاف کبھی گھر پہ نہیں گئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ پابندی لگا دیں گے، میں نے کہا پہلے پابندی تھوڑی ہے، اور کیا لگائیں گے پابندی؟ یعنی منہ کے اوپر آ کے ہماری ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے سانس بند کریں گے ہمارا؟ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ اپنا قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم نے 5 تاریخ کو ہم نے احتجاجی جلسہ رکھا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں اس کو جو کے پی میں، اور 13 تاریخ کو ہم نے اسلام آباد میں جلسہ رکھا ہے۔ دیکھیں نا، ان سے پوچھا جائے کہ جلسے کیوں نہیں ہمیں کرنے دے رہے؟ آپ کو این او سی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں تو صرف ہمیں تو یہ غداری کے پرچوں کی ضرورت ہے، ہمیں دہشت گردی کی گرفتاریوں کی ضرورت ہے، ہماری عالیہ حمزہ کو ایک کے بعد دوسرے پکڑے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو کہا ہوا ہے کہ جی آپ محمود رشید کو بھی اندر رکھیں، چودھری اعجاز کو بھی آپ اندر رکھیں۔ یہ فرمائشی کام ہم کر رہے ہیں سارا۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی واز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ از اے پولیٹیکل پارٹی۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ اجازت دے رہے ہیں دھرنے کی، جلوس کی، جلسے کی، ہمیں خوشی ہے، ہمیں بھی اجازت دیں۔